بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، آج کا ہمارا یہ درس ہم پڑھ رہے ہیں معجزے کے بعد کرامات کے بارے میں۔ جب ہم کرامت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ جو ابحاث پیش کیے تھے کہ آیا خارق العادہ فعل کا غیر نبی کے ہاتھوں ظاہر ہونا ممکن اور جائز ہے یا نہیں ہے، اس گفتگو کو کرنے کے بعد ہم کچھ اہم اشکالات ہم نے پیش کیے اور ان اشکالات کے ہم نے جواب دیے، اور ان میں ایک نظریہ معتزلہ والوں کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ خارق العادہ فعل نبی کے ساتھ مختص ہے اور غیر نبی کے ہاتھوں سے اس کا سرزد ہونا ممکن اور جائز نہیں ہے۔ اس نظریے کے ہم نے کچھ جوابات پیش کیے۔ آج ہم آتے ہیں ارہاس کے اوپر۔ ارہاس کسے کہتے ہیں؟ ارہاس کہتے ہیں کہ ارہاس کہتے ہیں نبی کا نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے، دعوی نبوت سے پہلے ایسے افعال کا انجام دینا جو خارق العادہ ہو۔ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر نبی ایسا فعل انجام دے جو کہ خارق العادہ ہو، ساتھ دعوی نبوت ہو، تو اس صورت میں ہم نے اس کو کہا تھا معجزہ۔ اگر کوئی صالح بندہ ایسا فعل انجام دے جو خارق العادہ ہو لیکن دعوی نبوت نہ کرے، تو اس صورت میں ہم نے اس کو کہا تھا کرامت۔ آج ہمارا موضوع بحث ہے ارہاس۔ ارہاس کہتے ہیں ایسا فعل نبی انجام دے لیکن دعوی نبوت پیش نہ کرے، یعنی دعوی نبوت سے پہلے نبی ایک ایسا فعل انجام دے جو کہ خارق العادہ ہو، تو اس کو علمی اصطلاح میں ارہاس کہا جاتا ہے۔ آج ارہاس کے بارے میں خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کچھ یوں ہے، قال فرماتے ہیں کہ وَمُعْجِزَاتُهُ علیہ السلام قبل النبوۃ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معجزات ہیں نبوت کے اعلان سے پہلے، یہ ساری معجزات تعطل ارہاس کی جواز کو بیان کرتا ہے، یعنی ارہاس ممکن ہے اور یہ جائز ہے۔ اقول، اس کی شرح میں علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اختلف الناس ہنا، لوگوں نے یہاں پر اختلاف کی ہے۔ لوگوں کے بہت سارے گروہ ہیں جن میں سے بعض ارہاس کے قائل نہیں ہے جبکہ بعض ارہاس کو جائز سمجھتے ہیں۔ فالذین منعوا الکرامات، وہ گروہ جنہوں نے کرامات کو ممنوع قرار دیا تھا، من اظہار المعجزتی، کہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کرامات کو منع کیا تھا۔ اب کرامات کو منع کرنے والے بہت سارے لوگ تھے، جن میں سے ہم نے ایسے لوگ پیش کیے تھے، تقریباً 4 گروہ ہم نے بیان کیے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ وہ تھے جو مکمل طور پر معجزے کا ہی انکار کرتے ہیں، ایک گروہ وہ تھے جو خارق العادہ فعال کے منکر ہے، ایک گروہ وہ ہے جو روشن فکر ہے، ایک گروہ معتزلہ والے ہے۔ تو ان مختلف گروہوں کا خود اسی کی تفصیل کے لیے واضح اور کلیئرلی ان مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے کے لیے امید کرتا ہوں کہ آپ اسی درس کی طرف رجوع کریں گے کہ جس میں ہم نے ان مکاتب کو بیان کیا ہے تفصیلاً۔ اجمالی طور پر جو گروہ ہم نے پیش کیے تھے کہ جو معجزے کو نہیں مانتے، وہی لوگ کرامات کو بھی نہیں مانتے، یا مانتے ہیں تو انبیاء کے ساتھ مختص قرار دیتے ہیں،
چونکہ کرامات غیر انبیاء کے لیے اصطلاح ہے، لہذا وہ کرامات کو سرے سے مانتے نہیں ہے۔ تو یہاں پر خواجہ نصیر الدین طوسی نے یہ جو بیان کیا اس کی تشریح میں علامہ نے بطور خلاصہ کہ یہاں پر ارحاس کے منکر کون ہے، تو ان کے منکرین کی نشاندہی کے لیے ایک معیار پیش کیا، کہا کہ جو لوگ بھی کرامات کے منکر ہے وہی سارے انہوں نے منع کیا ہے من اظہار المعجزتی، کہ معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتی، علی سبیل الارحاس، بطور ارحاس، یعنی نبی بننے سے پہلا کوئی ایسا فعل انجام دے دے جو خارق العادہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطے کی طرح اشارہ کروں، شاید یہ نظریہ، اس نظریے کا سرچشمہ اور ابتدا اور منبع کیا ہے، تو یہ سوال ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں عرض یہی ہے کہ اس نظریے کی جو ابتدا ہے، جو خلقت ہے، وہ ہے شاید اس معجزے میں آپ فاعل حقیقی کس کو قرار دیتا ہے۔ جو لوگ معجزے میں فاعل حقیقی ذات پروردگار کو قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک شاید یہ لوگ، کیونکہ نبی کی سچائی کے لیے اللہ تعالیٰ مستقیماً ایک فعل انجام دیتا ہے اور نبی کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، تو لہذا ممکن ہے ارحاس ان کے لیے قبل نبوت بھی ظاہر ہو، کیونکہ نبی کی سچائی اور حقانیت کو پہچاننا اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے، لہذا یہ چیز ارحاس ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ مستقیماً انجام دیتے ہیں، لہذا قبل نبوت بھی انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس کو بإذن اللہ قرار دیتے ہیں، اس منصب کا لازمہ قرار دیتے ہیں اور نبی کا فعل قرار دیتا ہے، تو چونکہ نبی نہیں ہے تو لہذا ان کے ہاں کوئی مشکل ہی نہیں رہتی۔ جب نبی تھے تو بطور نبی انجام دیا، جب نبی نہیں تھے تب بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس چیز کا امکان رہتا ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جو لوگ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کے ذات کو قرار دیتا ہے، ان کے نزدیک ارحاس ممکن نہ ہونے کا بھی امکان ہے، کیونکہ یہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ نبی کا فعل اور نبوت کی ثبوت کے لیے ہے، لہذا قبل نبوت اس کا ظہور اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کیونکہ نبی کا اس میں کوئی کردار نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے فعل کا ظہور قبل نبوت نہیں کرے گا، کیونکہ اس معجزے کا ہدف اس کو پہچانوانا ہے، نبی کی صداقت کو پہچانوانا ہے، تو لہذا قبل نبوت اس کے پہچانوانے کا یا اس کے ظہور کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام جو بھی ہو، وہ لوگ جو کرامات کے منکر ہے وہی لوگ منکر ہے معجزہ یعنی ارحاس کے قبل نبوت، الا مگر قائل ہے جماعت منہم، انہی مانعین کرامت میں سے ایک جماعت بھی منکر نہیں ہے، یعنی ایک جماعت قائل ہے، وجوزہ الباقین، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام نے ارحاس کو جائز قرار دیا ہے، یعنی نبوت سے پہلے اس کا یعنی امکان ہے کہ خارق العادہ فعل انجام دے دے۔ واستدل المصنف رحمہ اللہ، مصنف رحمہ اللہ یعنی خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے علی تجویزہ کہ ارحاس ممکن ہے، یعنی بوقوع المعجزات، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے معجزات ثابت تھے، واقع ہوئے تھے قبل النبوت، آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے، کما نقلا جیسے کہ کما نقلا جیسے کہ نقل کیا گیا ہے، من انشقاق ایوان کسرا، قیصر و کسرا جو کہا جاتا ہے کہ فارس کے بادشاہ تھے اس زمانے میں جو کہ سپر پاور تھے، ان کے قصر شق ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے۔ وغور ماء بحیرہ ساوا، اور بحیرہ ساوا یعنی بہت سارے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ظاہر ہو چکے تھے، جیسے کہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ قیس یعنی کسرا کی جو
ان کا جو قصر تھا وہ کیا ہو گیا تھا؟ شق ہو گیا تھا، ایوان قصرہ شق ہو گیا تھا، یہ بھی کتابوں میں آیا ہے۔ وغور ماء بحیرہ ساوا، بحیرہ ساوا چونکہ ایک بہت بڑا بحیرہ ہے، سمندر آپ دریا کا ہے، اس کے پانی کیا ہو گئے تھے؟ غور ہو گئے تھے، غور یعنی خشک ہو گئے تھے، سوکھ گئے تھے۔ وانفطاء النار فارس، اور یہ جو فارس میں ایک آگ تھی جو کہ ہمیشہ جلتی رہتی تھی، اس آگ کا بجھ جانا، یعنی کائنات میں بہت سارے تغیر آپ کی ولادت سے وجود میں آئے جبکہ آپ نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول، اپنے خاص نبی، اپنے حبیب کے دنیا میں آنے کے اہتمام اور اس کی نشانی لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ کائنات کو بدلنے والا، کائنات کے نظام کو تبدیل کرنے والا میرے آخری نبی اور میرے حبیب دنیا میں آ چکا ہے، اور اس کا ظہور اللہ تعالیٰ مختلف علامتوں کے ذریعے سے لوگوں کو بیان فرما رہا ہے۔ ان میں سے ایک انفطاء نار فارس ہے۔ وقصۃ اصحاب الفیل، اصحاب فیل کا قصہ بھی جیسا کہ اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اصحاب فیل کہ فیل تو یعنی اصحاب فیل کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ایام تقریباً سال ہی تھے کہ یہ جو فیل کا جو واقعہ پیش آیا کہ جس میں بہت سارے لوگ خانہ کعبہ پر حملہ لائے تھے ابرہہ کے نگرانی میں، اور بڑے بڑے اون یعنی ہاتھیوں پر، فیل کا مطلب یعنی ہاتھیوں پر بیٹھ کے وہ لوگ آئے تھے، اور ان کا ہدف تھا خانہ کعبہ کو ختم کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیل یعنی حضرت ابو المطلب وہاں پر اس زمانے میں تھے جو کہ یعنی بانی تھے خانہ کعبہ کے، تو ابا ان کی دعا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل جو کہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں وہ آئے، اور ان کے منہ میں کنکریاں تھیں، اور انہی کنکریوں کے ذریعے سے بڑے بڑے ہاتھیوں پر سوار خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے آنے والے بڑے بڑے پہلوانوں کو مار گرائے ایک ہی پتھر کے ذریعے سے۔ اور یہ تاریخ میں ایک رقم ہونے والی عظیم واقعات اور حادثات میں شمار ہو گئے، اور اس حادثہ کا بھی ظہور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات یا ان کی ولادت کے بعد وجود میں آئے، تو لہٰذا اس طرح کے واقعات شاید آپ کی وجود مبارک کے بابرکت سے ہو، اور دفاع کعبہ ہو گیا۔ والغمام الذی کان یظلہ عن الشمس، اور ایک یعنی والغمام الذی کان یظلہ عن الشمس، ایک آپ یعنی اس کے دو ترجمے ہو سکتے، ایک پھیلا تھا غمام یعنی ایک چھاؤ سی یعنی سورج سے پورے پھیل گئے تھے، یہاں پہ کہہ سکتے، لیکن اگر آپ غمام اور غمام کا ترجمہ اگر آپ زکام کریں گے تو ایک زکام والی بیماری پھیل گئی تھی جو کہ سورج سے پھیل چکے تھے، تو یہ بھی ایک یعنی کائنات میں بہت بڑی ایک آفاقی اور عالمی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آثار وہاں پر ظاہر ہو گئے تھے۔ وتسلیم الاحجار علیہ، اور احجار کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا، پتھروں کا چھوٹے چھوٹے کنکریوں کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمانا، آپ سے گفتگو بیان فرمانا، آپ کو سلام کرنا، یہ بھی آپ کے معجزات میں سے، حالانکہ ابھی تک آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ وغیر ذالک مما ثبت له علیہ السلام قبل النبوہ، یا اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی معجزات و کرامات جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور تاریخ کی کتب خصوصاً ان کتب میں جو کہ معجزات اور سیرت کی کتب ہے، سیر کے کتب میں ان کو تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے، تو ان سے ہمیں اس چیز کا واضح طور پر بیان ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ارہاس یعنی نبی کا نبوت سے پہلے ایسے آثار ان کے ہاتھوں سے سرزد ہونا ممکن ہے جو کہ ان کے یعنی خارق العادہ ہو، یعنی ایسے افعال جو کہ خارق العادہ ہو قبل نبوت، نبی کی نبوت سے پہلے بھی اس کا ظہور ممکن ہے۔
اور یہ جو مانعین کی طرف دلیل ہے اس کو ہم قابل قبول نہیں سمجھتے ہیں. تو لہذا یہ صرف نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ باقی انبیاء علیہ السلام، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نقل ہے کہ وہ آپ نے بچپنے میں تلاوت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی واقعات ہیں. اس کے علاوہ باقی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی یہ چیز ثابت ہے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.